حسد اور ہرس کی آگ انسان کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو کسی اور کا نقصان کرے یا نہ کرے، لیکن اس انسان کو ضرور جلا کر راکھ کر دیتی ہے جو اسے اپنے سینے میں پالے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ جذبات انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور اسے صحیح اور غلط کی تمیز بھلا دیتے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر کہانی پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک بھی کریں۔ شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ان دنوں میں ضلع اوکاڑا کے ایک تھانے میں تعینات تھا۔ میرے تھانے سے تھوڑے فاصلے پر دریائے راوی بہتا تھا۔ دریا کی دوسری جانب ضلع لائل پور فیصل آباد واقع تھا۔ اس تھانے میں میری تعیناتی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے ایک روز بھی فارغ بیٹھنے کو نہیں ملا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ وسطی پنجاب میں شیخوپورہ اور اوکاڑا میں جرائم کا تناسب دوسرے اضلاع کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور میں نے جو سنا تھا اس کے ثبوت قدم قدم پر دیکھنے کو مل رہے تھے۔ اگرچہ میں راوی کے کنارے پر واقع اوکاڑا کے ایک دور دراز قصبے موضع سعید نگر کے تھانے کا انچارج تھا، لیکن وہ بات کہ چاول کا ایک دانہ پوری دیگ کی کیفیت سے آگاہ کر دیتا ہے، میں بھی بہت کم عرصے میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا کہ اوکاڑا اوکاڑا ہی ہے جناب۔ ایک روز میں حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل نذیر حسین نے آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ادھر سے 2 لاشیں ملی ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، ادھر کدھر سے نذیر حسین؟ دریا میں سے جی، اس نے جواب دیا۔ وہ لاشیں کن لوگوں کی ہیں، کچھ پتہ چلا؟ نہیں جی، کانسٹیبل نے نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بندے نے تھانے آ کر لاشوں کے بارے میں بتایا ہے۔ لاشیں ایک لڑکے اور لڑکی کی ہیں۔ اب یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا کہ وہ کون ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر جائے وقوعہ پر جانے کی تیاری کرو، میں نے تحقمانہ انداز میں کہا۔ ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ اوکے ملک صاحب، نذیر حسین نے مجھے سلوٹ کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کانسٹیبل نذیر حسین کے ہمراہ جائے وقوعہ پر پہنچ گیا۔ وقوعہ دریائے راوی کا کنارہ تھا اور سعید نگر سے اس کا فاصلہ بمشکل 200 گز رہا ہوگا۔ وہ سردیوں کا موسم تھا، جنوری کا مہینہ تھا، تاریخ مجھے یاد نہیں، لہٰذا واقعات کو ترتیب میں رکھنے کے لیے ہم 8 جنوری فرض کر لیتے ہیں۔ دسمبر اور جنوری 2 ہی ایسے مہینے ہیں جن میں دریا سکڑ اور سمٹ جاتے ہیں۔ راوی کا بھی یہی حال تھا۔ دریا کے کنارے خشک پڑے تھے اور عین قلب میں کسی چھوٹی نہر کے مانند دریائے راوی اپنی موجودگی کا بھرم قائم رکھے ہوئے تھا۔ دریا کے کنارے پر نصف درجن افراد بھی جمع دکھائی دیے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ مذکورہ لاش اسی مقام پر پڑی ہوگی۔ میں موقع پر پہنچ گیا۔ 2 باوردی پولیس والوں کو دیکھ کر لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ میں آگے بڑھا اور بغور لاشوں کا جائزہ لینے لگا۔ واقعی وہ ایک جوان مرد اور جوان لڑکی کی لاشیں تھیں جو بڑے ہی بے ڈھنگے انداز میں ایک دوسرے کے اوپر پھینک دی گئی تھیں۔ لڑکی کی عمر 18 سال کے قریب تھی اور جوان لڑکا 24-25 کے آس پاس تھا۔ ان کی لاشیں خون میں لت پت تھیں اور یہ خون انہی کے جسموں سے خارج ہوا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق انہیں کسی تیز دھار آلے کے پے در پہ وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ دونوں کے ہاتھوں، بازوؤں اور سروں پر متعدد کاری وار بڑے واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اغلب امکان یہی تھا کہ قاتل نے کسی کلاڑی وغیرہ کی مدد سے انہیں زندگی ایسی نعمت سے محروم کر دیا تھا۔ موسم کی خنکی کے باعث ان کے جسموں سے خارج ہونے والا خون پپڑیوں کی صورت جم گیا تھا۔ ان کے چہرے اس انداز میں خون خون ہو رہے تھے کہ پہچاننا مشکل ثابت ہو رہا تھا
وہ ایک دلدوز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر تھا۔ میں نے دونوں لاشوں کو الٹ پلٹ کر بغور ان کا جائزہ لیا اور وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ میں سے کوئی ان کو جانتا ہے؟ ایک آدمی نے لڑکی کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ تو نرگس ہے جی، صدیق مستری کی لڑکی۔ کیا صدیق مستری اسی گاؤں کا رہنے والا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اسی شخص نے جواب دیا، اور یہ لڑکا تو نور بی بی کا بیٹا لگتا ہے۔ ایک دوسرا شخص سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، اس کا نام اکرم ہے۔ کیا مقتول اکرم کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے؟ میں نے اس شخص کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑانے کے بعد باری باری سب کے چہروں کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا، ان دونوں مقتولین کے وارثوں میں سے کوئی یہاں موجود ہے؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بعد نفی میں گردنیں ہلانے لگے۔ عجیب بات ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، مشکل سے 150-200 گھروں پر مشتمل یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اسی گاؤں میں بسنے والے 2 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کے لواحقین میں سے اب تک کوئی جائے وقوع تک نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے، ایک ضعیف شخص نے خیال آرائی کی، انہیں ابھی اس واقعے کی خبر ہی نہ ہوئی ہو۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہو رہا ہے؟ میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، جلدی سے جا کر ان کے گھروں کو اس سانحے کی اطلاع دیں۔ تو نوجوان میری بات سنتے ہی گاؤں کے اندرونی حصے کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اس آدمی سے پوچھ گچھ کرنے لگا جس نے سب سے پہلے ان لاشوں کو دیکھا تھا۔ اس شخص کا نام نبی بخش تھا۔ پیشے کے لحاظ سے وہ مچھیرا تھا۔ نبی بخش کے بیان کے مطابق وہ الگ صبح مچھلیاں پکڑنے دریا کی طرف چلا جاتا تھا۔ ان دنوں چونکہ دریا کے پانی کا زور ٹوٹ چکا تھا، لہٰذا اس کا کام بھی معمول کے مطابق۔ آج جب وہ دریا پر پہنچا تو صبیدہ سحر نمودار ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی کنارے سے اتر کر دریا میں قدم رکھا، وہ 2 انسانی لاشوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ پھر اس نے شور مچا کر لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نصف درجن لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ نبی بخش نے اپنا بیان ختم کیا تو میں نے اس سے پوچھا، جب تم دریا میں اترے تو کیا اتنی روشنی تھی کہ ان دونوں کی لاشیں آسانی سے تمہیں نظر آ جاتی؟ جی سرکار، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس وقت اچھا خاصا اجالا ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا میں جا چکے ہیں، لیکن دونوں لاشیں ایک دوسرے کے اوپر اس طرح پڑی تھیں کہ انہیں پہچان نہیں سکا تھا۔ اب آپ نے انہیں سیدھا کیا ہے تو ان کی شناخت بھی ہو رہی ہے۔ یہ نرگس اور اکرم ہیں۔ جب تم نے یہ لاشیں دیکھیں، میں نے نبی بخش مچھیرے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، تمہیں آس پاس یہاں کوئی شخص نظر آیا تھا؟ نا جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی، کوئی بھی نہیں۔ یہ سوال میں نے اس بنا پر کیا تھا کہ ممکن ہے مقتولین کی لاشوں کو الگ صبح دریا کے اس حصے میں لا کر پھینکا گیا ہو، کیونکہ جائے وقوع کا ماہرانہ جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اکرم اور نرگس کو اس جگہ پر موت کے گھاٹ نہیں اتارا گیا تھا، قتل گاہ کوئی اور مقام تھا۔ ایسی صورت میں وہاں لاشیں پھینکنے والوں کا ماہی گیر نبی بخش کی نظر میں آ جانا لازمی امر تھا، لیکن اس کے جواب سے کوئی بھی اہم نقطہ ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ میں نے مزید چند سوالات کے بعد نبی بخش مچھیرے کو فارغ کر دیا، پھر دوسرے افراد کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ جائے وقوع پر موجود لوگوں کے بیانات سے کوئی ایسی بات سامنے نہ آ سکی جو قتل کے اس معمے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی۔ تاہم جب میں نے باریک بینی سے موقع کا جائزہ لیا تو یہ جاننے میں کامیاب ہو گیا کہ انہیں کس سمت سے گھسیٹ کر دریا کے مذکورہ حصے تک پہنچایا گیا تھا۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ میں نے دریائی زمین کو بڑی توجہ سے کھوجا اور تھوڑی دیر کے بعد دریا کے کنارے زمینوں میں بنے ایک کچے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے کمرے کھیتوں کے اندر عموماً زرعی آلات وغیرہ رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ میں نے جلد ہی مذکورہ کچے کمرے تک رسائی حاصل کر لی۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ زمین چودھری فرزند علی کی ملکیت تھی، جو معزز سعید نگر کا
ایک بااثر زمیندار تھا۔ کمرے کے اندر پہنچ کر صورتحال واضح ہو گئی۔ ان بد نصیب مقتولین کو اسی کمرے میں کسی تیز دھار آلے کے وار سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ کمرے میں جا بجا خون کے آثار موجود تھے اور وہاں رکھے مختصر سے زرعی آلات کی افراتفری سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ دوہرے قتل کی وہ اندھوناک واردات اسی کمرے میں کی گئی تھی اور بعد ازاں نرگس اور اکرم کی لاشوں کو کھیتوں میں گھسیٹ کر دریا کے کنارے اندرونی جانب پھینک دیا گیا تھا۔ یہ حقائق میرے ذہن میں دو اہم سوالات پیدا کر رہے تھے۔ نمبر 1، نرگس اور اکرم ٹھنڈی ٹھار رات میں اس تنہا کمرے کے اندر کر کیا رہے تھے؟ نمبر 2، ان کی وہاں موجودگی سے قاتل کو کیا تکلیف پہنچی تھی جو اس نے انہیں بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ پہلے سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب میں نے مختلف لوگوں سے کڑے انداز میں پوچھ گچھ کی تو مجھے اس سوال کا جواب مل گیا، اور جواب بہت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ نرگس اور اکرم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلا کہ نرگس کی گاؤں ہی کے ایک نوجوان امین سے منگنی ہو چکی تھی اور 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ میں نے معلوم حقائق کی روشنی میں جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوانے کے بندوبست میں لگا ہوا تھا کہ پتہ چلا مقتول اکرم کی والدہ نور بی بی وہاں پہنچ گئی ہے۔ وہ تقریباً بین کرتے ہوئے وہاں تک پہنچی تھی۔ اس آہوزاری کے بیچ میں وہ کسی عورت کا نام لے کر بڑے خطرناک انداز میں اسے بددعائیں بھی دیے جا رہی تھی۔ خدا غارت کرے فضیلت کو اور اس کے بیٹے کو، انہی لوگوں کی نظر میرے جوان جہان اکرم کو کھا گئی ہے۔ یہ فضیلت بی بی کون ہے؟ میں نے مقتول اکرم کی دکھی ماں سے اہم سوال کیا۔ ہے ایک نامراد اور منہ کالی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میرے بیٹے سے تو اسے خدا واسطے کا بیر تھا، اس کو بھی اور امین کو بھی۔ امین؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ نام مقتول نرگس کے منگیتر کے حوالے سے میرے علم میں آیا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ امین فضیلت کا ہی بیٹا ہے اور نرگس کی امین سے شادی ہونے والی تھی۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، میں نے الجھن زدہ نظر سے نور بی بی کی طرف دیکھا، لیکن امین یا اس کی ماں فضیلت کی تمہارے بیٹے سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ نرگس اور اکرم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس نے جواب دیا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ فضیلت یا امین میں سے کوئی نرگس اور اکرم کی موت کا ذمہ دار ہے؟ میں نے ایک کڑا سوال کیا۔ میرا شک تو انہی لوگوں پر ہے جی، وہ بڑے یقین سے بولی۔ ٹھیک ہے نور بی بی، میں تمہارے شک کی بنیاد پر پوری تفتیش کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اگر ان لوگوں میں سے کوئی دوہرے قتل کی اس واردات میں ملوث پایا گیا تو وہ قانون سے بچ کر نہیں جائے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا۔ وہ قدرے مطمئن ہو کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اسی لمحے وہ نوجوان بھی واپس آ گیا جو نرگس کے گھر والوں کو اس سانحے کی اطلاع دینے گیا تھا۔ وہ بندہ خالی ہاتھ لوٹا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نرگس کے گھر والوں میں سے کوئی نہیں آیا؟ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ نرگس کے ماں باپ فتح پور گئے ہوئے ہیں۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہ خیال آیا کہ نرگس اپنے والدین کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر گھر سے نکل گئی ہوگی۔ اس خیال کے ساتھ ہی یہ بات بھی راسخ ہو جاتی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا، اسے ان دونوں کی خفیہ ملاقاتوں کی پوری خبر تھی، جبھی اس نے گزشتہ رات انہیں فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ قاتل کو ان کی میل ملاقات بالکل پسند نہیں تھی۔ میں نے نرگس کے گھر کی طرف سے ناکام لوٹنے والے بندے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، اگر اس کے ماں باپ فتح پور گئے ہوئے ہیں تو گھر میں اور کوئی تو موجود ہوگا، وہ لوگ نرگس کو اکیلے چھوڑ کر تو فتح پور نہیں جا سکتے۔ نرگس کی بہن رابعہ ہوگی گھر میں تھانے دار صاحب، نور بی بی نے میری جانب دیکھتے ہوئے بتایا۔ رابعہ کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کا مطلب ہے کہ نرگس کے لیے گھر سے نکلنا اور اکرم سے ملنے کے لیے اس کمرے تک پہنچنا
नहायत ही आसान साबित हुआ होगा। नूर बीबी ने हाँ में जवाब दिया और नहीं ना में। वो अपने बेटे की लाश को देख देख कर आंसू बहाए जा रही थी। मौके की कार्रवाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, लिहाजा मैंने दोनों मकतूलीन की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उकाड़ा के सरकारी अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया। इस ज़माने में फिंगर प्रिंट्स वगैरह उठाने का कोई रिवाज नहीं था और न ही किसी केस की समाअत के दौरान में अदालत फिंगर प्रिंट्स रिपोर्ट को कोई अहमियत देती थी। एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया कि मैंने आला कत्ल की तलाश में दरियाए रावी के किनारे के अलावा कमरे के इर्द गिर्द खेतों का भी एक बड़ा हिस्सा छान मारा था, लेकिन तेज धार वाला वो आला कत्ल कहीं भी दस्तयाब नहीं हो सका था। चाय वकुआ से नूर बीबी का घर बहुत कमी फासले पर था, लिहाजा मैंने इसे थाने बुलाने के बजाय उधर उसके घर पर ही टटोलने का फैसला कर लिया और उसके साथ ही घर पर चला गया। नूर बीबी ने शक के हवाले से इतनी बड़ी बात की थी कि इसका तफसीली इंटरव्यू बहुत ज़रूरी हो गया था। नूर बीबी का घर देहाती तर्ज का एक आम सा मकान था जो 2 कमरों और एक कुशादा सहन पर मुश्तमिल था। नूर बीबी ने मुझे सहन में हरारत बख्श धूप में बिठाया तो मैंने सवालात का सिलसिला शुरू कर दिया। नूर बीबी, तुम घर में अकेली नजर आ रही हो? मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए पूछा। क्या अकरम के सिवा इस घर में तुम्हारे साथ और कोई नहीं रहता? उसने एक बोझल सांस खारिज करने के बाद बताया, अकरम का बाप तो बहुत पहले फौत हो गया था। बस मेरे 2 ही बेटे थे, अकरम और विलायत। अकरम की लाश अभी मैं देख कर आ रही हूँ। और विलायत? मैंने सवालिया नज़र से इसकी तरफ देखा। वो पिछले 3 सालों से जेल में है, उसने अफसरदा लहजे में बताया। जेल में? मेरे इस्तफसार में हैरत दर आई। वो किस जुर्म की सज़ा पाकर जेल में सड़ रहा है? विलायत के हाथों गांव का एक बंदा कत्ल हो गया था, नूर बीबी ने बताया। इसमें विलायत का कोई कसूर नहीं था। विलायत बहुत खरा और गुस्से वाला है। गलत बात इसे बर्दाश्त ही नहीं होती। फरीद से किसी बात पर तल्ख कलामी हो गई थी। मामला इतना बढ़ा कि विलायत ने देश में आकर फरीद को कत्ल कर डाला और बेखुद ही गिरफ्तारी भी पेश कर दी। वो लम्हे भर के लिए रुकी और फिर एक अफसरदा सी सांस खारिज करते हुए बोली, आज अगर विलायत जेल में ना होता तो अकरम की तरफ मैली नज़र से किसी को देखने की हिम्मत ना होती। हाय, मैं क्या करूं? एक बेटा जेल में बंद है और दूसरा बेमौत मारा गया है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है थानेदार साहब। मैं इस हरमा नसीब बुढ़िया की कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था। इन नाजुक लम्हात में नूर बीबी का दिल यकीनन खून के आंसू रो रहा होगा। इसकी हालत ज़रा संभली तो मैंने पूछा, नूर बीबी, तुमने बड़े वसूख से मुझे बताया था कि अकरम और नरगिस के कत्ल के हवाले से तुम्हें फजीलत पर और इसके बेटे पर शक है। जी, मैं अब भी कहती यही हूँ। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठी। इन्हीं दोनों की आंखों में खटकता था मेरा अकरम। इनकी अकरम से दुश्मनी की कोई खास वजह? मैंने गहरी संजीदगी से पूछा। पूरा पिंड इस बात से वाकिफ है जी कि मेरा अकरम और नरगिस एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। वो अपनी अकल व फहम के मुताबिक वजाहत करते हुए बोली। मैं अकरम की ख्वाहिश पर इसकी शादी नरगिस से करवाना चाहती थी, लेकिन नरगिस के लालची बाप ने नरगिस का रिश्ता फजीलत के बेटे अमीन को दे दिया। नूर बीबी, तुम अपने दिल में नरगिस और अकरम की शादी की महज ख्वाहिश ही रखती थी या तुमने इस सिलसिले में कोई अमली कोशिश भी की थी? मैंने तफ्तीशी कुरैत को आगे बढ़ाते हुए सवाल किया। जी, अमली कोशिश भी की थी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। मसलन? मैंने पूछा। मैं बाकायदा अकरम का रिश्ता लेकर इनके घर गई थी, उसने बताया। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने पूछा। नरगिस की माँ भली मानस औरत है जी, वो थूक निकलते हुए बोली। वो इस रिश्ते के लिए बड़ी हद तक रजामंद थी क्योंकि वो अकरम के लिए नरगिस की पसंदीदगी से वाकिफ थी, लेकिन सिद्दीक मिस्त्री ने एक अजीब सा अड़ंगा लगा दिया था। सिद्दीक मिस्त्री? मैंने चौंके हुए लहजे में दोहराया। ये कौन है? सिद्दीक मिस्त्री नरगिस का बाप है जी, इसने बताया।
इधर गांव ही में उसकी साइकिल मरम्मत की दुकान है, वो किराए पर भी साइकिलें देता है। ठीक है, मैंने कहा। अब ये बताओ कि नरगिस के रिश्ते के हवाले से उसने कौन सी अजीब अड़ंगा लगा दिया था। इस वक्त मेरा जहन मुख्तलिफ जावियों पर सोच विचार में मसरूफ था। दोहरे कत्ल की ये वारदात जहाँ इश्क और मोहब्बत की दास्तान रकम करती नजर आ रही थी, वहीं पर नफरत और खूनी इंतकाम का किस्सा सुनाती भी दिखाई देती थी। लिहाजा मुझे हर नुक्ते को खासल खास अहमियत देना थी ताकि मैं इस दोहरे कत्ल का मुअम्मा हल करके नरगिस और अकरम के कातिल तक रसाई हासिल कर सकूं। नूर बीबी ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, सिद्दीक ने मुझसे कहा कि इसकी 2 बेटियां हैं। राबिया नरगिस से 8 साल बड़ी है। अगर इसने पहले नरगिस का रिश्ता दे दिया तो फिर राबिया की शादी में बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। लिहाजा वो अकरम के लिए राबिया का रिश्ता देने को तैयार है। इसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली और कहा, पूरा पिंड इस हकीकत से वाकिफ है जी कि राबिया का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। कोई पागल भी इससे शादी करने को तैयार नहीं होगा। बेवकूफ़ से बेवकूफ़ बंदा भी ये बात समझ सकता है कि सिद्दीक मिस्त्री ने नरगिस के रिश्ते से इनकार करने के लिए राबिया की शर्त लगाई थी। फिर इसने एक और घटिया बात भी की। कौन सी घटिया बात? मैं पूछे बिना न रह सका। सिद्दीक ने मुझसे कहा कि राबिया का रिश्ता देकर भी वो मुझ पर बड़ा एहसान कर रहा है। नूर बीबी ने बताया, वरना जिस लड़के का बड़ा भाई कातिल हो और जेल में अपने जुर्म की सजा भुगत रहा हो, इसे कौन रिश्ता देगा? मैंने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, मुख्तसरन ये कि सिद्दीक मिस्त्री ने नरगिस का रिश्ता न देने के लिए बहानाबाजी से काम लिया था। जी हाँ, यही हकीकत है, वो जोर देकर बोली। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। सिद्दीक मिस्त्री ने बेटियों के रिश्ते के सिलसिले में जो उसूल बयान किया था, फिर खुद ही इस उसूल की नफी क्यों कर दी? कौन सा उसूल जी? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगी। यही कि पहले बड़ी बेटी राबिया की शादी होगी और इसके बाद नरगिस की, मैंने वजाहत करते हुए बताया। नरगिस की अमीन के साथ मंगनी तो इसके उसूल के खिलाफ है ना। लोग अपने मफाद के लिए सारे उसूल और कायदे बदल लेते हैं जी, वो किसी फलसफी के मानिंद आंखें सुकेड़ कर बोली। मैंने आपको बताया है ना, सिद्दीक मिस्त्री एक लालची और खरीस इंसान है। अच्छा, मैंने ठोस अंदाज में कहा, नरगिस की शादी अमीन के साथ करने में इसकी कौन सी हिरस और लालच छुपी हुई थी? अमीन का बाप एक खुशहाल जमींदार है जी, और हम ठहरे गरीब मिस्कीन लोग, वो वजाहत करते हुए बोली। मुझे पता चला कि इस रिश्ते की मद में सिद्दीक मिस्त्री ने लड़के के बाप मुराद अली से पूरे 2000 रुपये वसूल किए हैं। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। 2000 रुपये आजकल बेशक एक मामूली सी रकम है, लेकिन उस जमाने में जब का ये वाक़या रकम किया जा रहा है, 2000 रुपये बड़ी अहमियत के हामिल हुआ करते थे। नूर बीबी, अगर तुम्हारी तमाम बातों को मैं दुरुस्त तस्लीम भी कर लूँ, फिर भी एक बात मेरे जहन को उलझा रही है, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। कौन सी बात है जी? वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगी। यही कि अकरम और नरगिस के कत्ल में फजीलत के अमीन का हाथ हो सकता है, मैंने दो टोक अंदाज में कहा। तुमने इन्हीं 2 अफराद पर अपने शक का इजहार किया है ना? जी बिल्कुल, वो बड़े वसूख से बोली। नूर बीबी, मेरी बात गौर से सुनो, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। नरगिस की अमीन के साथ मंगनी हो चुकी थी और मेरी हासिल शुदा मालूमात के मुताबिक 2 माह बाद इनकी शादी होने वाली थी। अगर ये फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि फजीलत और अमीन तुम्हारे बेटे से शदीद नफरत करते थे, लेकिन इस सूरत में तो इन्हें सिर्फ अकरम को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए था। नरगिस की मौत में इनका हाथ किस तरह हो सकता है? नरगिस तो अमीन की होने वाली बीवी और फजीलत की होने वाली बहू थी। मैं आपकी सोच को गलत नहीं कहूँगी थानेदार साहब, वो ठहरे हुए अंदाज में बोली, लेकिन शायद आपको एक तल्ख हकीकत का पता नहीं। तल्ख हकीकत? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। तुम किस हकीकत का जिक्र कर रही हो नूर बीबी? ये हकीकत कि नरगिस और अमीन की शादी का फैसला मुराद अली का था।
وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، فضیلت اس رشتے کے حق میں نہیں تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں الجھ کر رہ گیا۔ فضیلت، امین کی شادی اپنی چھوٹی بہن کی بیٹی زرینہ سے کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اس نے بتایا، مگر مراد علی کی ضد اور زبردستی کی وجہ سے امین کی منگنی نرگس سے ہو گئی۔ فضیلت اور امین کی نرگس اور اکرم سے دشمنی کے حوالے سے جو فلسفہ نور بی بی نے بیان کیا وہ آسانی سے مجھے ہضم نہیں ہوا تھا، تاہم اس خیال سے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو میں نے تسلی بھرے انداز میں کہہ دیا، ٹھیک ہے نور بی بی، تم فکر نہ کرو، میں پوری دیانتداری سے اس معاملے کی تفتیش کروں گا اور تم دیکھو گی کہ اکرم اور نرگس کا قاتل بہت جلد میری گرفت میں ہوگا۔ سونا رب کرے ایسا ہی ہو جی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ میں تھوڑی دیر اور اس کے پاس بیٹھا، پھر وہاں سے چلا آیا۔ میں تھانے پہنچا تو دوپہر ہو رہی تھی۔ اس وقت تک دوہرے قتل کی اس واردات کی خبر پورے گاؤں کو ہو چکی تھی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا، ایک لہیم شہیم شخص مجھ سے ملنے آ گیا۔ اس کی عمر 50 اور 55 کے درمیان تھی۔ وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط، ایک سنجیدہ طبع آدمی تھا۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، میرا نام مراد علی ہے، نرگس کی شادی میرے بیٹے امین سے ہونے والی تھی۔ اوہ، تو آپ ہیں مراد علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کا ذکر تو صبح سے سن رہا ہوں، اب مل بھی لیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، تھانے دار صاحب، میرا ذکر اچھے الفاظ میں ہو رہا تھا یا برے میں؟ جو حقیقت تھی وہ میں نے بیان کر دی۔ اس نے کہا، جناب، نرگس تو 2 ماہ کے بعد بہو بن کر میرے گھر آنے والی تھی، یہ اچانک کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے ہم پر؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، یہ واقعہ کسی قیامت سے کم نہیں، تینوں گھروں کے لیے۔ تینوں گھروں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ 2 گھر تو سمجھ میں آ رہے ہیں، تیسرا کون سا ہے؟ جو 2 گھر آپ کی سمجھ میں آ رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ میں نے مراد علی کی بات کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کر دیا۔ ایک گھر تو ہے صدیق مستری کا، جہاں سے نرگس کی رخصتی ہونا تھی، وہ گمبھیر انداز میں بولا۔ دوسرا گھر ہے میرا، جہاں نرگس کو بہو بن کر آنا تھا۔ اور تیسرا گھر ہے، میں نے اسی کے انداز میں کہا، نور بی بی کا، جس کا جوان جہان بیٹا نرگس کے ساتھ ہی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اوہ، مراد علی نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، یہ ٹھیک ہے کہ نور بی بی کے گھر میں بھی صف ماتم بچھ گئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے پیچھے ہاتھ بھی اسی کا ہے۔ نور بی بی نے بڑے واشگاف الفاظ میں دوہرے قتل کی اس لرزہ خیز واردات کے لیے امین اور اس کی ماں فضیلت کو قصوروار ٹھہرایا تھا، اور مراد علی نور بی بی کا قصور گنوا رہا تھا۔ میں اسے پوچھے بنا نہ رہ سکا، مراد علی، اس واقعے کے پیچھے نور بی بی کا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، وہ قدرے آگے کو جھکتے ہوئے بولا، پورے گاؤں کو اس حقیقت کی خبر تھی کہ نرگس اور نور بی بی کے بیٹے اکرم میں پسندیدگی کا تعلق تھا۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اپنے بیٹے کی نرگس کے ساتھ منگنی کر دی اور 2 ماہ بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ نور بی بی اس واقعے کی ذمہ دار اس طرح ہے کہ وہ سانسیں ہموار کرنے کے لیے تھما اور پھر کہا، جب نرگس کی امین کے ساتھ باقاعدہ منگنی ہو گئی اور عنقریب ان کی شادی بھی ہونے والی تھی، تو پھر نور بی بی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھائے، اسے نرگس سے میل جول کے لیے روکے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی انسانیت ہوتی تو سختی سے اکرم کو منع کر دیتی۔ میں سمجھتا ہوں نور بی بی کی مجرمانہ غفلت اور ڈھیل نے اکرم کو حوصلہ دیا اور اس نے نرگس سے ملنا جلنا جاری رکھا، اور پھر پچھلی رات وہ دونوں بڑے دردناک انداز میں قتل کر دیے گئے۔ میں ان کی لاشیں تو دیکھ نہیں سکا، مگر دیکھنے والوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے مراد علی،
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ اس ثانیہ کے لیے نور بیوی کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں اور نور بیوی نے آپ لوگوں کے خلاف بیان دیا ہے۔ ہمارے خلاف؟ وہ تقریباً اچھل پڑا۔ کیا کہتی ہے وہ؟ اس نے دوہرے قتل کی اس واردات کے لیے امین اور فضیلت پر شک ظاہر کیا ہے۔ میں نے نور بیوی کا موقف بیان کر دیا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ برہمی سے بولا۔ امین اپنی ہونے والی بیوی کو کیوں قتل کرے گا؟ فضیلت، وہ قتل کی کسی واردات میں کیسے ملوث ہو سکتی ہے؟ کتنی فضول بات کی ہے اس نے۔ بات فضول ہے یا کارآمد، مگر نور بیوی اپنے بیان پر بڑی مضبوطی سے ڈٹی ہوئی ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اس کے مطابق نرگس فضیلت کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ امین کی شادی اپنے چھوٹی بہن خالدہ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ امین بھی خالدہ کی بیٹی زرینہ کو پسند کرتا تھا۔ فضیلت اور امین نرگس کے رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ یہ سب کچھ آپ کی زبردستی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور میں نے لمحاتی توقف کرنے کے بعد ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میرے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ صدیق مستری ایک حریص اور لالچی انسان ہے۔ بیٹی کے رشتے کے عوض اس نے آپ سے 2000 روپے بھی وصول کیے تھے۔ یہ بات بھی آپ کو نور بیوی نے بتائی ہوگی۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ میں نے صدیق مستری کو 2000 روپے دیے تھے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن نور بیوی کے اس بیان میں کوئی حقیقت نہیں کہ صدیق مستری کو کوئی لالچ یا حریص انسان ہے۔ وہ رقم میں نے خود اپنی مرضی سے زبردستی اسے دی تھی۔ میں جانتا ہوں صدیق کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں۔ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ صدیق اپنی بیٹی کو ٹھیک ٹھاک انداز میں رخصت کرے۔ اگر اللہ نے مجھے صدیق کا کچھ بوجھ اٹھانے کی توفیق دے رکھی ہے تو میرے اس فعل میں برائی کا کون سا پہلو نکل آتا ہے؟ آپ نے جو کچھ کیا اس میں کوئی برائی نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اور جہاں تک فضیلت اور امین کی بات ہے، وہ اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا، یہ درست ہے کہ فضیلت زرینہ کو بہو بنا کر اپنے گھر لانا چاہتی تھی اور امین بھی زرینہ میں دلچسپی لیتا تھا، لیکن میں اس سے رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اس گریز کی کوئی خاص وجہ؟ میں بھی پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں اپنی سالی خالدہ اور اس کے گھر کے ماحول سے اچھی طرح واقف ہوں، لہٰذا میں کسی بھی قیمت پر اپنے بیٹے کا رشتہ اس گھر میں کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں آپ کو کریدنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ پھر میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ نرگس اور اکرم کے قتل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ نہیں جناب، اس نے بڑی سنجیدگی سے نفی میں گردن ہلائی۔ میں کسی پر الزام تراشی کر کے خود کو گناہ گار نہیں کر سکتا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے اس لرزہ خیز واقعے کے لیے نور بیوی کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش تو کی ہے نا؟ میں نے یاد دہانی کرانے والے انداز میں کہا، وہ اس حد تک کہ اگر نور بیوی نے اپنے بیٹے اکرم کو سمجھایا ہوتا تو وہ نرگس سے میل ملاپ ختم کر دیتا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، نرگس اور اکرم اپنے بیچ کا تعلق توڑ دیتے تو پچھلی رات اتنی بے دردی سے قتل نہ کر دیے جاتے۔ میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں اکرم سے زیادہ نرگس کا قصور ہے، میں نے کہا۔ اس کی آپ کے بیٹے کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، لہٰذا اسے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اس کی معمولی سی لغزش اس نوزائیدہ رشتے کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ میں آپ کے خیالات کی تردید نہیں کروں گا تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ غلطی دونوں طرف سے ہوئی ہے، غلطی ہو چکی اور اس غلطی کے نتیجے میں 2 انسانی جانیں ضائع ہو گئیں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہلاک ہونے والوں کو تو کسی بھی صورت واپس نہیں لایا جا سکتا، تاہم میری اولین کوشش ہوگی
کہ جلد سے جلد نرگس اور اکرم کے قاتل کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دلوا سکوں۔ آپ اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ آپ جو بھی حکم کریں میں تیار ہوں، وہ اٹل لہجے میں بولا۔ یہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ کسی پر الزام لگا کر خود کو گناہ گار نہیں کرنا چاہیے، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن دوہرے قتل کی اس واردات کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار تو کر سکتے ہیں، یہ کسی دوست کا کارنامہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ آپ نے ٹھیک کہا، یہ کسی دوست کی نہیں بلکہ دشمن کی کارروائی ہو سکتی ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ میرا ذہن کسی پرانی دشمنی کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ پرانی دشمنی؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اکرم کا بڑا بھائی ولایت اس وقت جیل میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے، مراد علی گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کے ہاتھوں 3 سال پہلے فرید نامی ایک بندے کا قتل ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مقتول پارٹی والوں کی طرف سے کسی نے کام دکھا دیا ہو۔ ولایت کی کہانی تو نور بی بی کی زبانی مجھ تک پہنچ چکی ہے، میں نے کہا۔ کیا مقتول فرید کے گھر والے ابھی تک سعید نگر میں رہتے ہیں؟ نہیں جی، مراد نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس واقعے کے بعد وہ سعید نگر کو چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے۔ کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ مراد نے نرگس اور اکرم کے قتل کے حوالے سے جس جانب اشارہ کیا تھا وہ میرے لیے سنسنی خیز اور دلچسپ تھا، لہذا میری قریت میں تیزی آ گئی۔ اکرم کے بڑے بھائی ولایت کے ہاتھوں فرید کا قتل ہوا تھا اور ولایت اسی جرم میں جیل میں بند تھا۔ اب ولایت کا چھوٹا بھائی قتل ہو گیا تھا، چنانچہ مقتول فرید کے خاندان کی جانب میرا دھیان جانا لازمی بات تھی، مراد نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ فرید کے قتل کے کچھ عرصے بعد تک تو وہ لوگ ادھر سعید نگر میں ہی رہے، پھر مقبول آباد چلے گئے۔ مقبول آباد میں فرید مقتول کے چاچے اور پھپھیاں پہلے سے آباد ہیں، یوں سمجھے کہ وہ فرید کی ددھیال ہے۔ ان کا دادا تو اب زندہ نہیں، مگر زیادہ تر ددھیالی رشتہ دار ادھر مقبول آباد میں ہی رہتے ہیں۔ مقبول آباد نامی وہ گاؤں قصبہ سعید نگر سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں نے مراد علی سے پوچھا، فرید مقتول کے گھرانے میں کل کتنے افراد تھے؟ یہ کل 4 افراد کا کنبہ تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ 2 بھائی فرید اور انور، ان کا باپ یعقوب اور ماں غفور بی بی۔ فرید بڑا بھائی تھا، اس کے قتل کے بعد یہ گھرانہ 3 افراد تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے مقبول آباد میں بسنے والے مقتول فرید کے دیگر رشتہ داروں کے بارے میں گھما پھرا کر مختلف سوالات کیے۔ مراد علی جس حد تک ان لوگوں کے بارے میں جانتا تھا اس نے مجھے بتا دیا، اور پھر پوچھ گچھ کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے میں نے اس سے استفسار کیا، مقتول فرید یا اس کے گھر کے کسی فرد کی نرگس یا اس کے گھر والوں سے بھی کسی قسم کی دشمنی تھی؟ نرگس اور اکرم کا قتل اس امر کی جانب بڑے واضح انداز میں اشارہ کرتا تھا کہ ان کا میل ملاپ کسی شخص کو پسند نہیں تھا۔ اگر اس واردات کی ذمہ داری مقتول فرید کے گھر والوں پر ڈالنے کے بارے میں سوچا جاتا تو پھر ان لوگوں کی نرگس کے گھر والوں سے بھی کسی قسم کی دشمنی ہونا لازمی بات تھی، مراد علی نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے جناب، تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان کی نرگس یا صدیق مستری سے کوئی پرخاش رہی ہو، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے بالکل درست کہا، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ اللہ سے زیادہ بہتر اور کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ یہ بتائیں کہ امین کہاں ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ جناب، وہ گھر میں ہوتا تو میرے ساتھ آتا نا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس بیچارے کو تو کوئی خبر ہی نہیں کہ یہاں سعید نگر میں اس کی ہونے والی بیوی کے ساتھ کیا حالات پیش آ چکے ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہاں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ وہ تو کل صبح سے موسا شاہکوٹ گیا ہوا ہے جناب، مراد علی نے جواب دیا۔ شاہکوٹ؟ میں نے اس کے الفاظ کو دہرایا۔ یعنی آپ کی سالی خالدہ کے گاؤں؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو اس کا مطلب ہے
امین کا اپنی خالہ کی بیٹی زرینہ میں پسندیدگی کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟ میں نے تیکھے انداز میں سوال کیا۔ ایسی بات نہیں ہے جناب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شاہکوٹ میں کوئی میری سالی خالدہ ہی کا گھر نہیں ہے، وہاں میرے اور بھی کئی رشتہ دار آباد ہیں۔ یوں سمجھیں کہ امین کی ددیال وہاں بستی ہے اور امین مہینے میں ایک آدھ چکر وہاں کا لگاتا رہتا ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ تھانے دار صاحب، وہ مجھ سے بولا، دوہرے قتل کی اس واردات کے سلسلے میں ابھی تک آپ نے کیا تفتیش کی ہے؟ ابھی تو تفتیش کا آغاز ہوا ہے مراد علی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ مجھے امید ہے میں بہت جلد نرگس اور اکرم کے قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو جناب، اس نے خلوص دل سے کہا۔ میں مزید تھوڑی دیر تک مراد علی سے بات چیت کرتا رہا، پھر اسے رخصت کر دیا۔ اس نے جاتے جاتے مجھے یقین دلایا کہ اس واردات کے سلسلے میں جیسے ہی کوئی اہم خبر اس کو ملی وہ سیدھا میرے پاس آئے گا۔ مراد علی سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں امین کی ذات شک کے دائرے سے باہر چلی گئی تھی۔ وہ بندہ اگر کل صبح موزہ شاہکوٹ گیا تھا اور ابھی تک وہ سعید نگر واپس نہیں لوٹا تھا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ قتل کی اس واردات میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ میں پہلے بھی اسے اس معاملے میں ملوث نہیں سمجھ رہا تھا۔ نرگس اور اکرم کی محبت کی کہانی پورے گاؤں کو معلوم تھی۔ اگر امین کے دل میں اکرم کے لیے کوئی دشمنی چھپی ہوتی تو وہ اس سے شادی سے صاف انکار کر سکتا تھا، جبکہ اس کا دل بھی اپنی خالہ زاد زرینہ میں اٹکا ہوا تھا۔ اسی طرح امین کی والدہ فضیلت بھی اس کارروائی سے جڑی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ گویا اکرم کی والدہ نور بی بی نے جو دعویٰ کیا تھا اس میں کوئی دم خم نہیں تھا۔ باقی باتیں تو رہیں ایک طرف، البتہ مراد علی نے فرید مقتول کے حوالے سے اس کے خاندان کی طرف جو اشارہ کیا تھا اس میں اچھی خاصی جان تھی۔ اس بات کے کبھی امکانات تھے کہ اکرم اور نرگس کے قتل میں ان لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ ہو۔ میں نے حوالدار سرفراز احمد کو اپنے پاس بلایا اور موجودہ صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، سرفراز، تمہیں اسی وقت مقبول آباد روانہ ہونا ہے، اپنے ساتھ ایک کانسٹیبل کو بھی لے جاؤ۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی، بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے وہاں جا کر انور اور اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات جمع کرنی ہیں اور انور کی پچھلی رات کی سرگرمیوں کی رپورٹ آپ کو پیش کرنا ہے۔ بالکل بالکل، میں یہی چاہتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی، لیکن یہ کام اتنی احتیاط سے ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ اپنا سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا، آپ کو انشاءاللہ مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ویری گڈ، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، سرفراز، ادھر مقبول آباد میں تو تمہارے بھی رشتہ دار رہتے ہیں نا؟ جی ملک صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلایا، میری امی کے کچھ رشتہ دار ادھر رہتے ہیں، میں سادہ لباس میں ان سے ملنے ہی جاؤں گا، لیکن در پر تھا میں اس مشن پر کام کروں گا جو آپ نے سونپا ہے۔ ہاں، یہی مناسب رہے گا، میں نے اس کے منصوبے کو سراہتے ہوئے کہا۔ تم اپنے ساتھ جس بھی کانسٹیبل کو لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو۔ تمہاری پہلی کوشش تو نہایتی احتیاط کے ساتھ انور کی سرگرمیوں کا جائزہ لینا ہے، اور اگر تم محسوس کرو کہ وہ کسی بھی حوالے سے اکرم اور نرگس کے قتل میں ملوث ہے تو تم فوراً اسے گرفتار بھی کر سکتے ہو۔ میری طرف سے تمہیں اس کام کی مکمل اجازت ہے۔ گرفتاری کے لوازمات کے ساتھ ہی مقبول آباد کا رخ کرنا۔ جو آپ کا حکم ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے ضروری ہدایات کے ساتھ اسے رخصت کر دیا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے کانسٹیبل عباس کو اپنے پاس بلایا اور کہا، عباس، آج کی رات تمہیں بڑی کڑی ڈیوٹی دینا ہے۔ آپ حکم کریں ملک صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے، کڑی کیا اور نرم کیا جناب۔ عباس، تمہاری یہی باتیں مجھے بہت متاثر کرتی ہیں۔ میں نے تعریفی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، آج کل شدید سردی کا موسم ہے
اور اسی ٹھنڈی ٹھار رات میں تمہیں کھلے میں ڈیوٹی دینا ہے۔ دوں گا ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا۔ آپ حکم کریں، کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ جانا تو ہے چودھری فرزند علی کے کھیتوں میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کمرے کے آس پاس جہاں پچھلی رات نرگس اور اکرم محبت کی کہانی رقم کرتے ہوئے قتل کر دیے گئے تھے، وہ کمرہ جہاں چودھری فرزند علی کے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ مختلف زرعی آلات رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اس کمرے کے ارد گرد موجود رہ کر وہاں کی نگرانی کروں گا، لیکن یہ تو بتائیں یہ نگرانی کس نوعیت کی ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو عباس، میں نے اس کمرے میں جس محنت اور مہارت سے تفتیش کی ہے اس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ قاتل جو کوئی بھی ہے وہ آج کی رات ادھر کا ایک آدھ چکر ضرور لگائے گا۔ آلۂ قتل ابھی تک برآمد نہیں ہو سکا اور مجھے یقین ہے کہ قاتل نے آلۂ قتل کو چائے وہ کنواں کے قریب ہی کہیں پھینکا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کمرے کے اندر داخل ہونے کی ہی کوشش کرے، وہ آس پاس کے علاقے میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ جی، میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، عباس علی نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں نے اسے چند ضروری ہدایات دینے کے بعد استفسار کیا۔ عباس، مجھے تمہاری صلاحیت پر تو کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ تم اس کام کے لیے مورچہ کہاں بناؤ گے؟ میرا مطلب ہے کہ تم کہاں پر بیٹھ کر نگرانی کا کام کرو گے؟ مجھے پتا تھا جناب، آپ یہ سوال ضرور کریں گے، وہ چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بولا۔ ملک صاحب، جب آپ نے اس کمرے اور نگرانی کا ذکر کیا تھا تو میرے ذہن نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ کام مجھے کس مقام پر بیٹھ کر کرنا ہوگا۔ آپ سنیں گے تو مجھے داد دیں گے۔ میں ضرور سننا چاہوں گا، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ بتاؤ، کہاں بیٹھ کر تم جائے وقوع کی نگرانی کرو گے؟ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے جناب کہ مذکورہ کمرہ کھیتوں کے آخری کنارے پر واقع ہے، عباس وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور اس کمرے سے دریائے راوی چند قدموں کے فاصلے پر واقع ہے۔ آپ نے جب دریا کے اندر پڑی اکرم اور نرگس کی لاشوں کا معائنہ کیا تو یہ بات آپ کے مشاہدے میں ضرور آئی ہوگی کہ دریائے راوی کے کنارے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ٹہلی شیشم اور کیکر کے بلند و بالا درخت لگے ہوئے ہیں، اور بس عباس، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں سمجھ گیا، تم انہی میں سے کسی درخت پر بیٹھ کر جائے وقوع کی نگرانی کے بارے میں سوچ رہے ہو۔ درست فرمایا آپ نے، وہ بڑی شدت سے سر کو اسباتی چنبش دیتے ہوئے بولا۔ کیکر کے درخت پر تو کانٹوں کا خطرہ قدم قدم پر موجود رہتا ہے، میں اس کام کے لیے ٹہلی کے درخت کا انتخاب کروں گا۔ اچھی طرح گرم کپڑے پہن لوں گا اور ساتھ میں اوڑھنے کے لیے گرم کمبل بھی لے جاؤں گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ بہت خوب، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ عباس، تمہارا منصوبہ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی سے رات والے مشن کی تیاری شروع کر دو، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ اوکے ملک صاحب، اس نے مجھے سلوٹ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ عباس کے جانے کے بعد میں نرگس اور اکرم کے قتل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی کہ قاتل جو کوئی بھی تھا اسے نرگس کا اکرم کے ساتھ ملنا جلنا سخت ناپسند تھا۔ اس سلسلے میں جو نام ابھی تک میرے سامنے آئے تھے ان میں امین سر فہرست تھا۔ نرگس اس کی منگیتر تھی، ظاہر ہے کہ اکرم کے ساتھ اس کا میل جول امین کو اچھا نہیں لگتا ہوگا، لیکن امین تو گزشتہ رات سعید نگر میں موجود ہی نہیں تھا۔ چائے وقوع سے اس کی غیر موجودگی اس کی بے گناہی کو ثابت کرتی تھی۔ دوسرا زاویہ اکرم کا تھا۔ دوہرے قتل کی یہ واردات اکرم کے کسی دشمن کی کارروائی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ اکرم کی جان لینے چائے وقوع پر پہنچا ہو اور پہچان لیے جانے کے خوف سے اس نے نرگس کا کام بھی تمام کر دیا ہو۔
اس حوالے سے سر-دست مقتول فرید کا خاندان سامنے آیا تھا اور میں نے حوالدار سرفراز کو اس خاندان کی خبر گیری کے لیے مقبول آباد روانہ کر دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی خبر لے کر آئے گا۔ سعید نگر میں موجود لوگوں، خاص طور پر متعلقہ افراد کو میں اچھی طرح ٹٹول چکا تھا، لیکن ابھی تک قاتل کے حوالے سے کوئی سراغ میرے ہاتھ نہیں لگ سکا تھا۔ صرف ایک پارٹی کو چیک کرنا باقی تھا اور وہ تھے نرگس کے والدین۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور صدیق مستری کے گھر پہنچ گیا۔ دروازے کے باہری سے مجھے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی صدیق مستری اور اس کی بیوی فتح پور سے واپس آئے ہیں۔ جوان جہان بیٹی کی موت کا سن کر ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گھر کے اندر سے اٹھنے والی آہو بکا اسی سلسلے میں تھی۔ میری آمد کی اطلاع اندر پہنچی تو مراد علی مجھے اپنے ساتھ گھر میں لے گیا۔ وہ اپنے ہونے والے بلکہ اب کبھی نہ ہو سکنے والے سمدی کے گھر میں اس کی دلجوئی کے لیے آیا ہوا تھا۔ میں مراد علی کے ساتھ صدیق مستری کی بیٹھک میں پہنچ گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ گھر کے پچھلے حصے میں 2 کمرے پہلو بہ پہلو بنے ہوئے تھے۔ سامنے والے حصے میں ایک بیٹھک نما کمرہ تھا جہاں کہ میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا۔ بیچ میں اوسط درجے کا صحن تھا۔ گھر کے اندر سے اٹھنے والی آوازوں سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کسی دشواری کا سامنا نہ ہوا کہ وہاں درجن بھر افراد موجود تھے، جن میں زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ مراد علی جلدی صدیق مستری اور اس کی بیوی آسیہ کو میرے پاس بیٹھک میں لے آیا۔ صدیق مستری ایک دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کی صحت کو تسلی بخش نہیں کہا جا سکتا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں آسیہ خاصی تنومند عورت تھی۔ آسیہ فربہ اندام اور گوری چٹی تھی، جبکہ صدیق مستری کا رنگ گندمی اور وہ بھی جھلسا ہوا گندمی تھا۔ تاہم ان لمحات میں وہ دونوں بے حد پریشان اور دکھی نظر آ رہے تھے۔ مراد علی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، اگر آپ تنہائی میں نرگس کے ماں باپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو میں باہر چلا جاتا ہوں۔ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلائی، اس کی ضرورت نہیں، آپ کے یہاں موجود رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ تھانے دار صاحب۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ صدیق مستری اور آسیہ کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے مناسب الفاظ میں انہیں تسلی دلاسا دیا اور کہا، مجھے نرگس کی اندھوناک موت کا بہت دکھ ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اسے واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن آپ لوگوں سے میرا وعدہ ہے کہ میں اس کے قاتل کو جلد از جلد گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی کوشش کروں گا۔ پتہ نہیں کس ظالم نے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ آسیہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہماری خوشیوں کو کس شیطان کی نظر کھا گئی ہے؟ ہماری تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی، صدیق مستری نے دکھی لہجے میں کہا۔ ہم دونوں بہنوں کو ٹھیک ٹھاک ہنستے کھیلتے گھر میں چھوڑ کر گئے تھے اور واپس آئے ہیں تو نرگس کی موت کی خبر سننے کو ملی ہے۔ ظاہر ہے بیٹی کی موت کا انہیں دکھ تھا، اسی لیے وہ دکھی بھی ہو رہے تھے، لیکن میں بھی اپنے فرض سے مجبور تھا، لہٰذا بڑے ٹھوس انداز میں نے ان سے کہا، میں آپ لوگوں کے غم میں برابر کا شریک ہوں، لیکن تفتیش بھی ضروری ہے، اور تفتیش یہ کہتی ہے کہ نرگس اور اکرم کا قتل کوئی اتفاقی حادثہ نہیں، انہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ قاتل جو کوئی بھی ہے، اسے ان دونوں کا ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ مجھے امید ہے آپ لوگ قاتل کی تلاش کے سلسلے میں ضرور میری مدد کریں گے۔ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں جناب؟ صدیق نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ یہ مدد کہ نرگس سے اکرم کا ملنا جلنا کس شخص کو ناپسند تھا؟ میں نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا تو میں ابھی اس شیطان کی اولاد کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتی، آسیہ غصیلے لہجے میں بولی۔ آپ کو چاہیے کہ جلدی سے جلد نرگس کے قاتل کو گرفتار کریں، آپ تو الٹا ہم پر ہی دباؤ ڈال رہے ہیں۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے آسیہ بہن، مراد علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تھانے دار صاحب تو معمول کی پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں پر دباؤ نہیں ڈال رہا، بلکہ آپ کی کوتاہیوں کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہماری کوتاہیاں؟ صدیق مستری نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ آسیہ نے برہمی سے کہا، ہم نے کیا کیا ہے تھانے دار صاحب؟ آپ لوگوں نے اپنے فرائض سے غفلت برتی ہے، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اور لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس سنگین غلطی کا ذرا سا احساس بھی نہیں۔ غفلت؟ کیسی غفلت تھانے دار صاحب؟ صدیق مستری الجھن آمیز انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ نمبر 1، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، جب پورا گاؤں جانتا ہے تو آپ دونوں کو بھی یہ بات پتہ ہوگی کہ نرگس اور اکرم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور وہ چوری چھپے آپس میں ملتے بھی تھے۔ ان کا میل ملاپ درست تھا یا غلط، یہ موقع اس بحث میں پڑنے کا نہیں ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگوں نے اپنی بیٹی کی منگنی مراد علی کے بیٹے امین سے کر دی اور 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی، تو آپ نے اس کی سرگرمیوں پر نظر کیوں نہیں رکھی؟ آپ کا فرض بنتا تھا کہ اسے سمجھائیں کہ اکرم سے تعلق اس کی آنے والی زندگی کے لیے زہر ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بات نرگس کو اچھی طرح سمجھا دی تھی، آسیہ نے بتایا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ وہ اکرم سے کبھی نہیں ملے گی۔ لیکن گزشتہ رات والی خوفناک واردات اس بات کا ٹھوس ثبوت فراہم کرتی ہے کہ نرگس اور اکرم چودھری فرزند علی کی زمینوں میں بنے ہوئے کمرے میں ملے تھے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے جائے وقوع کا بڑی باریک بینی سے معائنہ کیا ہے۔ نرگس اور اکرم کو اسی کمرے کے اندر کسی تیز دھار آلے کے پے در پہ وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ بعد ازاں ان کی لاشوں کو کھیتوں میں گھسیٹ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ نرگس رات کی تاریکی میں اکرم سے ملنے کھیتوں والے کمرے میں پہنچی تھی، جبکہ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نرگس آپ لوگوں کی بیٹی ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کا یہ فعل آپ کی غفلت اور کوتاہی میں شمار ہوگا۔ کل ہم لوگ فتح پور گئے تھے، صدیق مستری نے کمزور سی آواز میں کہا، رات کو واپس نہیں آ سکتے تو نرگس کو گھر سے نکلنے کا موقع مل گیا ہوگا۔ یہ کوئی جواز نہیں ہے، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اگر آپ لوگوں کا فتح پور جانا بہت ضروری تھا تو رات کو ہر صورت میں واپس آنا چاہیے تھا۔ آپ کی بڑی بیٹی ذہنی طور پر معذور ہے، وہ خود کو سنبھال نہیں سکتی، نرگس کا کیا خیال رکھتی؟ اور اگر آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ تھا کہ رات کو واپسی نہیں ہو سکے گی تو آپ کو گھر میں خاندان کی کسی سیانی عورت کو چھوڑ کر جانا چاہیے تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب، آسیہ نے کہا، واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ غلطی ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ بھی سامنے آ گیا، میں نے تلخی سے کہا۔ اب آپ لوگوں کی غلطی کی تلافی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ قاتل تک پہنچنے میں میری مدد کریں۔ ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں جناب؟ صدیق مستری نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ بہت ہی آسانی سے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ صرف مجھے اس شخص یا ان لوگوں کے نام بتائیں جو نرگس اور اکرم کے میل جول کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی کو ان کا ملنا اچھا نہیں لگتا تھا، صدیق مستری نے جواب دیا۔ میں نے آسیہ کو زور دے کر کہا تھا کہ وہ نرگس کو سمجھائے، اور اس اللہ کی بندی نے سمجھایا بھی تھا۔ آسیہ نے جب مجھے بتایا کہ نرگس نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اب کبھی اکرم سے نہیں ملے گی تو میں مطمئن ہو گیا تھا، لیکن بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے پوچھا، کیا آپ لوگوں نے اکرم کی ماں سے بھی اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی؟ جی کئی بار کی تھی، آسیہ برا سا منہ بنا کر بولی، وہ بڑے الٹے دماغ کی بڈھی ہے۔ الٹے دماغ کی بڈھی؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر آسیہ کی طرف دیکھا۔ میں بتاتا ہوں جناب، صدیق مستری نے کہا، نور بی بی کچھ عرصہ پہلے نرگس کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی۔
और मैंने साफ इनकार कर दिया था। फिर नरगिस की अमीन से मंगनी हो गई। नूर बीबी इस बात से चिड़ी हुई है कि मैंने अकरम को नरगिस का रिश्ते से मना कर दिया था। वो अकरम को समझाने के बजाय उल्टा उसकी हौसला अफजाई करती रहती थी। अकरम अगर बाज आ जाता तो नरगिस की हिम्मत भी टूट जाती और आज हम सबको ये दिन देखना न पड़ते। जनाब, मैंने आपको बताया है ना, सबसे ज़्यादा कसूर इसी नूर बीबी का है। मुराद अली ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। सिद्दीक बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर नूर बीबी अक्लमंदी से काम लेती तो मामलात को संभाला जा सकता था, लेकिन अब तो वक्त हाथ से निकल चुका है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। नरगिस और अकरम समझाए जाने की मंजिल से बहुत आगे जा चुके हैं। इन्हें वापस लाना किसी भी तौर मुमकिन नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ इनके कातिल तक रसाई हासिल करना है। आप लोग बताएं, ये काम किसका हो सकता है? वो तीनों बारी बारी एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। मैंने घुमा फिरा कर मुख्तलिफ जावियों से कुरेद जारी रखी। फिर आखिर आसिया की ज़बान से एक ऐसी बात निकल गई जिसने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मेरे साथी मुराद अली भी चौंक उठा था, क्योंकि वो भी इस वाक़ये से आगाह नहीं था। ये चंद रोज़ पहले का वाक़या था। इन दिनों नरगिस की अभी मंगनी नहीं हुई थी। नरगिस अकरम को पसंद करती थी, मगर गांव में एक और शख्स भी ऐसा था जो नरगिस को देख देख कर ठंडी आहें भरा करता था, और इस नौजवान का नाम था सफदर। सफदर का ताल्लुक भी सईद नगर ही से था। वो जलालुद्दीन कुमार का बेटा था। सफदर कहने को तो नौजवान था, मगर इसको देखकर यही महसूस होता था कि सेहत का इससे खुदा वास्ते का बैर रहा होगा। थान पान और लागर सा। अकरम को जब पता चला कि सफदर भी नरगिस का उम्मीदवार है तो वो गुस्से में आ गया, क्योंकि नरगिस ने अकरम से सफदर की शिकायत भी कर दी थी। नरगिस के मुताबिक सफदर इसे देखकर घटिया किस्म की हरकतें भी करता था। अकरम अपने गुस्से पर काबू न रख सका और इसने सफदर की बड़ी ठीक ठाक ठुकाई लगा दी थी। सफदर का चेहरा लहूलुहान हो गया था। वो जो कि अकरम के मुकाबले में बहुत कमज़ोर था, लिहाजा वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। अकरम बेतरीक़ी से पीटता रहा और वो मार खाता चला गया। मुराद अली को इतनी खबर तो थी कि गांव के दो लड़कों की आपस में लड़ाई हुई थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इस दंगा फसाद के पीछे वही लड़की छुपी हुई थी। चंद रोज़ बाद वो अपने बेटे के लिए जिसका रिश्ता मांगने वाला था। आसिया की बात ख़त्म हुई तो मैंने सिद्दीक मिस्त्री की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या कहते हो सिद्दीक? क्या सफदर इन दोनों का कातिल हो सकता है? लगता तो नहीं है जनाब, इसने जवाब दिया। इसमें इतनी हिम्मत नज़र नहीं आती। अकरम ने इसे जितने बुरे अंदाज में पीटा था, अगर इसमें जुर्रत होती तो इसका हाथ रोकने की ज़रूर कोशिश करता। अकरम ने जिस वहशियाना अंदाज में सफदर की पिटाई की थी, इसी के पेश नज़र मैं इस ज़ाविये पर सोच रहा हूँ। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, सफदर की पिटाई चूँकि नरगिस की वजह से हुई थी, लिहाजा हो सकता है कि वो अपनी हजीमत का बदला लेने के लिए किसी मौके के इंतज़ार में हो। पिछली रात इसे ये मौका मैसर आ गया और इसने नरगिस और अकरम को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा सोचना मंतकी और फितरी अमल है थानेदार साहब, मुराद अली ने कहा, लेकिन मैं नहीं समझता कि सफदर ऐसी जुर्रत का मुजाहरा कर सकता हो। मैंने सफदर को देख रखा है जनाब। वो चिड़िया के दिल वाला एक कमज़ोर सा लड़का है। बहरहाल मैं इस चिड़ी मार सफदर को ज़रूर चेक करूँगा। मैंने कहा, आप मुझे इसके घर का एड्रेस बताएं। सिद्दीक मिस्त्री ने फ़ौरन ही मेरी मतलूबा मालूमात फराहम कर दी। मैं उठने लगा तो आसिया ने गुलूगीर आवाज़ में पूछा, थानेदार साहब, ये तो बता दें कि नरगिस की लाश कब तक हमें मिल जाएगी? इसकी डोली तो नहीं उठ सकी, अब इस घर से इसका जनाजा ही उठेगा। बैठक की फ़ज़ा में सन्नाटा छा गया। आसिया की बात ने सबको गमज़दा कर दिया था। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, मुझे उम्मीद है कल शाम से पहले दोनों लाशें अस्पताल से थाने पहुंच जाएंगी। इसके बाद नरगिस की लाश को आपके घर तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, सिद्दीक मिस्त्री ने तशक्कुर आमेज़ अंदाज में कहा
اور میرے ساتھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں انہیں تسلی تشفی دینے کے بعد گھر سے نکل آیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ وہ موسم سرما کے دن تھے، دن چھوٹا اور رات طویل اور ٹھنڈی ٹھار۔ میں نے تھانے میں پھیلے ہوئے اپنے معاملات کو سمیٹا اور کوارٹر میں آ گیا۔ میرا کوارٹر تھانے کے پچھواڑے میں واقع تھا۔ جب میں تھانے سے اٹھا تو کانسٹیبل عباس علی میرے سونپے گئے مشن پر روانہ ہو چکا تھا۔ میں نے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز ادا کی اور گرم لحاف میں دبک گیا۔ دن پورا بھاگ دوڑ میں گزارا تھا اور بدن تھکن سے چور تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس رات میں دیر تک جاگتا رہا اور دوہرے قتل کی اس پراسرار واردات کے بارے میں سوچتا رہا۔ نرگس اور اکرم کا قتل کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ خاصا الجھا ہوا معاملہ تھا۔ نور بی بی نرگس اور اس کے گھر والوں سے خفا تھی۔ اگر اس نے اپنی خفگی نکالنے کے لیے نرگس کو کوئی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا ہوگا تو پھر اکرم کا قتل کوئی معنی اور جواز نہیں رکھتا تھا۔ یوں ہی اگر دیکھا جاتا تو صدیق مستری اور آسیہ کو اکرم کی حرکتیں سخت ناپسند تھیں، اس لیے اس نے ان کی بیٹی نرگس کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا رکھا تھا۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی یا ان میں سے کوئی ایک اکرم کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچتا تو پھر وہ نرگس کی جان لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تیسرا گھر مراد علی کا تھا، جہاں نرگس کو بیاہ کر جانا تھا۔ ان لوگوں کو بھی اکرم سے تو شدید ترین نفرت ہو سکتی تھی، مگر وہ نرگس کو جانی نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ لوگ بھی شک کے دائرے سے باہر نکل جاتے تھے۔ اب تک کی تفتیش سے جو نتائج سامنے آئے تھے، اس کی روشنی میں مجھے حوالدار سرفراز کی واپسی کا انتظار کرنا تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ انور کے حوالے سے کسی سنسنی خیز خبر کے ساتھ لوٹے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آئندہ روز 2 اہم کام بھی انجام دینے تھے۔ نمبر 1، آلۂ قتل کی تلاش کا دائرہ وسیع کرنے کی ضرورت تھی۔ کسی بھی قتل کی واردات میں آلۂ قتل کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جس کی بازیابی کے بعد قاتل تک رسائی یقیناً آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کل پہلی فرصت میں صبح مجھے جلال الدین کمار کے بیٹے صفدر کو تھانے بلا کر اسے کڑی پوچھ گچھ کرنا تھی۔ اس واردات سے کچھ عرصہ پہلے صفدر اور اکرم میں شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا، جس میں اکرم نے صفدر کو اچھا خاصا جسمانی نقصان پہنچایا تھا۔ اس بات کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ صفدر نے کسی گہرے منصوبہ بندی کے بعد اکرم اور نرگس کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ اگرچہ وہ نرگس کا طلبگار تھا، تاہم اسے اس بات کا اچھی طرح اندازہ تھا کہ اکرم کے ہوتے ہوئے نرگس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زور زبردستی کا ایک تجربہ اس نے کر کے دیکھ لیا تھا، جس میں اسے بری طرح ہزیمت اٹھانا پڑی تھی۔ اگلی صبح بڑی ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ چودھری فرزند علی کی حویلی میں گزشتہ رات چوری کی بالفاظ دیگر ڈکیتی کی ایک خوفناک واردات ہو گئی تھی۔ دن کا ابتدائی حصہ اسی سلسلے کی بھاگ دوڑ میں گزر گیا تھا، لیکن ڈکیتی کی اس واردات کا زیر نظر دوہرے قتل کی واردات کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا۔ تھانے میں بیٹھنے کا موقع دوپہر کے بعد ہی نصیب ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آیا ہی تھا کہ اکرم کی بوڑھی ماں نور بی بی مجھ سے ملنے آ گئی۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ خاصی اجڑی پجڑی دکھائی دیتی تھی۔ سب سے پہلے اس نے مجھ سے اپنے مقتول بیٹے کے بارے میں پوچھا۔ تھانے دار صاحب، اکرم کی لاش کب تک اسپتال سے واپس آ جائے گی؟ کسی بھی مقتول کی لاش کے حوالے سے اس کے ورثاء کا یہ سوال بڑا تکلیف دہ اور دل گرفتہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح اس کا جواب بھی دینا ہی پڑتا ہے۔ میں نے نور بی بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا، مجھے امید ہے آج شام تک دونوں لاشیں سرکاری اسپتال سے تھانے پہنچ جائیں گی، اور اگر دیر بھی ہوئی تو کل صبح لازماً آ جائیں گی۔ تم اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا، جیسے ہی لاشیں یہاں آتی ہیں
میں تمہیں اس کی اطلاع کر دوں گا۔ اس نے ایک افسردہ سی سانس خارج کی اور پھر پوچھا، تھانے دار جی، اکرم کے قاتل کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ آپ نے ابھی تک امین اور فضیلت کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اچھا سوال کیا ہے تم نے نور بی بی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فضیلت اور امین کو میں نے اس لیے گرفتار نہیں کیا کہ میری تفتیش کے مطابق فضیلت قتل کی اس واردات میں ملوث نہیں ہے، اور جہاں تک امین کا تعلق ہے تو جس رات نرگس اور اکرم کو قتل کیا گیا، امین سعید نگر سے کوسوں دور موزہ شاہ کوٹ میں تھا۔ اب میں آتا ہوں تمہارے سوال کے پہلے حصے کی جانب۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے سوالیہ نظر سے نور بی بی کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر الجھن نمودار ہو گئی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے پوچھا ہے کہ اکرم کے قاتل کے بارے میں پتہ چلا یا نہیں، تو جب مقتول کے وارث اہم باتوں کو چھپائیں گے تو پولیس کس طرح قاتل کا سراغ لگا سکے گی؟ مقتول کے وارث؟ وہ بہت چکا نظر سے مجھے تکنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نور بی بی، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن اکرم کی وارث تو میں ہوں۔ اس کی حیرانی تو چند ہو گئی۔ میں نے تو آپ سے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کا اشارہ شاید صدیق مستری اور اس کی بیوی آسیہ کی جانب ہے۔ نہیں نور بی بی، میرا اشارہ صرف اور صرف تمہاری طرف ہے۔ مگر میں نے آپ سے کون سی اہم بات چھپائی ہے؟ اس کی الجھن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا تم اسی گاؤں میں بسنے والے کسی نوجوان صفدر کو جانتی ہو؟ صفدر؟ وہ چوکی۔ آپ جلال الدین کمہار کے لڑکے کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں۔ صفدر کو کیا ہوا ہے جی؟ کیا یہ سچ ہے نور بی بی کہ… میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں استفسار کیا۔ کچھ عرصہ پہلے صفدر اور اکرم کے بیچ زبردست جھگڑا ہوا تھا، جس میں اکرم نے مار مار کر صفدر کو لہو لہان کر دیا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے جناب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ میں سمجھی یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ ان دونوں کے بیچ نرگس کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا نا؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ پھر چونکے ہوئے لہجے میں بولی، آپ کو یہ قصہ آسیہ نے سنایا ہوگا۔ کسی نے بھی سنایا ہو، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ اکرم اور صفدر کے درمیان نرگس کے معاملے پر جھگڑا ہوا تھا اور اکرم نے مار مار کر صفدر کا بھرکس نکال دیا تھا۔ وہ اس وقت تو کچھ نہ کر سکا، لیکن عین ممکن ہے اس نے موقع ملتے ہی اکرم اور نرگس کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ صفدر نے نرگس اور اکرم کو قتل کیا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں مجھ سے بولی۔ ابھی اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ایک امکان ہے، میں ابھی صفدر کو تھانے بلا کر اس سے پوچھ گچھ کرتا ہوں، جو بھی حقیقت ہوگی سامنے آ جائے گی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر اس کی تسلی کے لیے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے کل اپنے تھانے کے عملے کے 2 افراد کو مقبول آباد بھی روانہ کر دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وہاں سے کوئی حوصلہ بخش رپورٹ آئے گی۔ مقبول آباد کا نام سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ جلدی سے بولی، وہاں آپ نے 2 بندوں کو کیوں بھیجا ہے جی؟ تمہارے بڑے لڑکے ولایت کے ہاتھوں فرید کا قتل ہوا تھا نا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ فرید کا چھوٹا بھائی انور اور اس کے ماں باپ سعید نگر سے جانے کے بعد مقبول آباد میں بس گئے تھے۔ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اس دوہرے قتل میں انور کا ہاتھ نہ ہو۔ اس نے اپنے بڑے بھائی فرید کا بدلہ لینے کے لیے اکرم اور اس کی محبوبہ کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیا ہو۔ ہاں جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ ایسا ہو سکتا ہے، میرا تو ادھر دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے مقبول آباد والی بات صرف تمہیں بتائی ہے نور بی بی، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا، ورنہ خواہ تفتیش میں روک پڑے گی۔ آپ فکر ہی نہ کریں تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں یہ راز کسی کے ہاتھ لگنے نہیں دوں گی۔ آپ تو میرے اکرم کی موت کی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ جلد از جلد
اکرم کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے عدالت سے پھانسی کی سزا دلوا دیں تاکہ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ٹھیک ہے نور بی بی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم زیادہ فکر مند نہیں ہو، میں بہت جلد نرگس اور اکرم کے قتل کا معمہ حل کر لوں گا۔ پھر میں نے نور بی بی کو تشفی دے کر تھانے سے رخصت کر دیا۔ نور بی بی کی اپنی ایک مخصوص سوچ تھی، وہ جب بھی اس واردات کے مجرم کی گرفتاری یا اسے سزا دلوانے کی بات کرتی تھی تو اس کے منہ سے اکرم کا قاتل کے الفاظ ہی خارج ہوتے تھے۔ کبھی اس نے نرگس کا قاتل یا نرگس اور اکرم کا قاتل کے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ اس کے اس رویے سے خود غرضی اور نرگس سے اس کی قلبی عداوت چھلکتی تھی۔ وہ ایک اور معاملے میں بھی اسی سوچ کی حامل دکھائی دیتی تھی۔ اس نے بڑے باشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ میں جلدی سے جلد اکرم کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے عدالت سے پھانسی کی سزا دلواؤں تاکہ اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ان جذبات کا اظہار کرتے ہوئے وہ یہ بات بھول گئی تھی کہ غفور بی بی بھی ایک ماں ہے اور اس کے سینے میں بھی ایک کلیجہ موجود ہے۔ اگر ولایت کو فرید کے قتل کی سزا کے طور پر پھانسی دے دی جاتی تو یقیناً اس سے غفور بی بی کے سینے میں ٹھنڈ پڑنا تھی۔ بہرحال انسانی جذبات اور احساسات ایک وسیع موضوع ہے۔ جس دوران میں نور بی بی سے بات کر رہا تھا، میں نے کانسٹیبل عباس کو اپنے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مجھے خاصا بے چین نظر آیا تھا۔ عباس علی کو میں نے گزشتہ رات جائے وقوعہ کی نگرانی کی ڈیوٹی سونپی تھی۔ نور بی بی کے جانے کے فوراً بعد میں نے عباس علی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے میرے کمرے میں آ کر سلوٹ کیا تو میں نے کہا، بیٹھ جاؤ عباس۔ وہ میری میز کی دوسری جانب بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا خوف اور ابھرا ابھرا جوش دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، عباس، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو تم کوئی سنسنی خیز خبر لے کر آئے ہو۔ آپ غلطی کر ہی نہیں سکتے ملک صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ خبر ایسی ہے کہ آپ سنیں گے تو بھڑک اٹھیں گے۔ اس نے بھڑک اٹھیں گے کے الفاظ اس طرح ادا کیے تھے کہ واقعتاً بھڑک اٹھنے کو ہی جی چاہا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر دیر کس بات کی ہے عباس؟ جو بھی سنسنی خیز خبر لائے ہو بیان کرو۔ ملک صاحب، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا، میں نے آلۂ قتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ وہ ایک کلہاڑی ہے جناب، وہ انکشاف کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے یقین ہے کہ نرگس اور اکرم کو اسی کلہاڑی کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ تم نے وہ کلہاڑی کہاں اور کس کے پاس دیکھی ہے؟ میں نے اضطراری لہجے میں سوال کیا۔ نوید کے پاس جناب، اس نے جواب دیا۔ یہ نوید کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ نوید شوکت علی کا جوان بیٹا ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ شوکت علی چودھری فرزند علی کا خاص آدمی ہے، وہ کھیتوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے ساتھ مدد کے لیے رحمت و قادر بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے کھیتوں کے بیچ بنے جس اکلوتے کمرے کی نگرانی کا مجھے حکم دیا تھا نا جناب، اس کمرے کی بڑی اہمیت ہے ملک صاحب۔ جوش جذبات نے عباس علی کے بیان کو الجھا دیا تھا۔ میں نے اس کی وضاحت کے جواب میں کہا، ہاں اس کمرے کی اہمیت تو ہے، ظاہر ہے اسی کمرے کے اندر نرگس اور اکرم کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ جی ہاں یہ بات تو ہے، وہ قدرے سنبھلتے ہوئے بولا، لیکن میں آلۂ قتل کی بات کر رہا ہوں۔ نوید نے وہ کلاڑی اس کمرے کے اندر سے نکال کر دریا کے کنارے زمین میں دبا دی ہے۔ کیا مطلب ہے عباس؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ذرا آرام سے ٹھہر کر تسلی سے مجھے بتاؤ کہ رات تم نے کیا کیا منظر دیکھ لیا ہے۔ اس نے 2-3 گہری سانسیں لیں، پھر بڑے ربط کے ساتھ بتانے لگا، ملک صاحب، میں نے جائے وقوعہ کی نگرانی کے لیے ایک ٹلی کے پیڑ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ خاصا گھنا درخت تھا۔ میں اندھیرا ہوتے ہی بآہستگی اس درخت پر نشست جما کر بیٹھ گیا تھا۔ میں درخت کے جس تنے پر جم کر بیٹھا تھا وہاں سے وہ کمرہ اور دریا کا کنارہ بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آتا تھا۔ آدھی رات کے لگ بھگ میں نے ایک سائے کو کھیتوں میں سے نکال کر
मस्कुरा कमरे की जानिब बढ़ते हुए देखा तो चौंक पड़ा। तारीकी की वजह से मैं इसे पहचान नहीं सकता था, ताहम मैंने पूरी तवज्जो इस पर मरकूज कर दी। इसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली और फिर बोला। वो बंदा सीधा कमरे की जानिब बढ़ रहा था और साथ ही मोहतात अंदाज में दाएं बाएं भी देखता जा रहा था। साफ जाहिर था कि वो कोई ऐसा काम करने का इरादा रखता है जिसे दूसरों की नज़रों से छुपाना ज़रूरी हो। वो कमरे के सामने आकर रुका तो इसके घुंघराले बालों ने मुझे चौंका दिया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो सईद नगर का ही रहने वाला हो, ताहम इतने फासले से मैं इसकी शक्ल पहचान नहीं सकता था। एक बार जी में आई कि मैं टहली से नीचे उतरकर इसका ताक़ुब करूं, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपना इरादा बदल दिया और ये मैंने ठीक ही किया था, वरना शायद मैं वो हकीकत जानने में कामयाब ना हो पाता जो अभी आपको बताने वाला हूँ। कांस्टेबल अब्बास अली किस्तों में इंकिशाफ कर रहा था, लेकिन मैंने इसे टोकने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर बाद वो दोबारा गोया हुआ। मलिक साहब, मेरे देखते ही देखते घुंघराले बालों वाला वो बंदा कमरे के अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकला तो मैंने इसके हाथ में कोई चमकदार चीज़ देखी और मैं चौंक उठा। जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो कोई कुल्हाड़ी थी। इसने मज़कूरा कुल्हाड़ी को बड़ी एहतियात के साथ थाम रखा था। कमरे से निकलने के बाद भी इसने चौकन्ना नज़र से गिरदोपेश का जायज़ा लिया और फिर दरिया के किनारे की जानिब बढ़ने लगा। 1 मिनट अब्बास, मैंने हाथ के इशारे से कांस्टेबल को मज़ीद बोलने से रोक दिया और कहा, मैंने इस कमरे का बड़ी अच्छी तरह मुआयना किया था, लेकिन मुझे वहाँ कोई कुल्हाड़ी, बर्छी या डंडा सोटा नज़र नहीं आया था। हो सकता है जनाब, अब्बास ने ख्याल आराई की, इस कुल्हाड़ी को छत की कड़ियों के बीच कहीं फंसाकर छुपा दिया गया हो। हाँ, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। तुम बताओ, घुंघराले बालों वाले कुल्हाड़ी बरदार शख्स ने फिर क्या किया? वो दरिया की तरफ बढ़ते हुए जब इस दरख्त के करीब से गुजरा जिसके ऊपर मैं नशिश जमाए बैठा था, तो मुझे इसके चेहरे को करीब से देखने का मौका मिला और मैंने फ़ौरन इसे पहचान लिया। अब्बास अली ने सनसनीखेज़ अंदाज में बताया। वो शौकत अली का बेटा नवेद था। ओह, मैंने एक गहरी सांस ली। फिर क्या हुआ? क्या तुमने दरख्त से उतरकर नवेद का ताक़ुब किया या टहली के दरख्त पर बैठे बैठे ही इसकी निगरानी करते रहे थे? इरादा तो मेरा यही था कि दरख्त से नीचे उतर आऊं, उसने जवाब दिया, और दबे पांव नवेद का पीछा करूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। क्यों? मैंने बेसाख्ता पूछा। इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई मलिक साहब, वो बड़े एतमाद से बोला। नवेद दरिया के किनारे पर पहुंचकर रुक गया था। मैं समझ गया कि वो कुल्हाड़ी को ठिकाने लगाने के इरादे से वहां पहुंचा था। दरिया का किनारा दरख्त पर बैठे बैठे बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा था, लिहाजा मैं तवज्जो से इसकी कार्रवाई देखने लगा। मैंने सोचती हुई नज़र से अब्बास को देखा और पूछा, नवेद ने दरिया के किनारे क्या कार्रवाई की है? नवेद ने दरिया के किनारे पर एक जगह ज़मीन को खोदा और कुल्हाड़ी को खुदी हुई जगह पर रखकर मट्टी बराबर कर दी, अब्बास अली ने जवाब दिया। ऊपर से इसने ज़मीन ऐसी कर दी थी कि पता ना चले यहाँ की मट्टी खोदकर कुछ दबाया गया है। क्या तुम्हें अच्छी तरह याद है नवेद ने वो कुल्हाड़ी किस मकाम पर दबाई थी? मैं सीधा होकर बैठ गया। तुम मज़कूरा मकाम की निशानदेही कर सकते हो? 101% कर सकता हूँ मलिक साहब, वो सीने पर हाथ मारते हुए बोला। आप अभी चलें मेरे साथ, मैं आपको इस जगह पहुँचा देता हूँ। मैं ज़रूर चलूँगा तुम्हारे साथ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। पहले तुम अपनी कहानी मुकम्मल कर लो, हो सकता है कि इसमें कोई और काम की बात निकल आए। नवेद ने कुल्हाड़ी को ज़मीन में दबाने के बाद क्या किया था? वो जिधर से आया था उधर ही लौट गया, अब्बास ने बताया। वापसी में इसने तमाम तर एहतियात को बाला ताक रख दिया और तेज़ तेज़ कदमों से गांव की जानिब बढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने कतई कलामी करते हुए पूछा, क्या तुम फिर भी दरख्त के ऊपर ही बैठे रहे थे? नहीं जनाब, इसने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाई। अब दरख्त के ऊपर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं थी,
لہٰذا میں فوراً نیچے اتر آیا اور محفوظ فاصلہ رکھ کر نوید کا تعاقب کرنے لگا۔ کیا نوید سیدھا اپنے گھر گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بتایا، نہیں ملک صاحب، گاؤں میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے گھر کا رخ نہیں کیا، بلکہ اپنے گھر کی مخالف سمت میں نکلتے ہوئے وہ بیری والے کھو کی جانب پڑ گیا تھا۔ میں نے اس کا تعاقب جاری رکھا اور بیری والے کھو سے تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ کھو پر گاؤں ہی کا ایک نوجوان نوید کا منتظر تھا۔ دونوں میں مختصر سی بات ہوئی۔ ان کی آواز میری سماعت تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ وہ دونوں واپسی کے لیے مڑے تو میں اچک کر ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ وہ اسی سمت پلٹے تھے۔ اگر میں فوری طور پر خود کو تنے کی آڑ میں نہ چھپاتا تو میرے دیکھ لیے جانے کے کبھی امکانات تھے۔ وہ لمحے بھر کو تھما تو میں نے فوراً سوال کر دیا، واپسی میں تو وہ دونوں تمہارے بہت قریب سے گزرے ہوں گے؟ جی ہاں ملک صاحب، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور میرے سوال کی تہ میں پہنچتے ہوئے بولا، میں نے سانس روک لی تھی جناب، اور جب نوید میرے نزدیک سے گزرا تو مجھے اس کے دبلے پتلے ساتھی کو پہچاننے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ کون تھا وہ؟ میں نے تجسس آمیز انداز میں پوچھا۔ وہ صفدر تھا جناب، عباس نے سادگی سے جواب دیا۔ اس کے اس سادہ سے جواب نے میرے اندر سنسنی بھر دی تھی۔ میرے رگوں پہ میں ایک کرنٹ سا دوڑنے لگا تھا۔ میں نے یک بار کی پوچھا، تم جلال الدین کمہار کے دبلے پتلے اور کمزور سے بیٹے صفدر کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی ہاں بالکل وہی صفدر، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، کوئی خاص بات ہے کیا ملک صاحب؟ صفدر کے حوالے سے میرے پاس تسلی بخش رپورٹ نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ عرصہ پہلے مقتول اکرم کے ساتھ اس کا شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا، جس میں اکرم نے اس کی درگت بنا ڈالی تھی۔ مجھے شک تھا کہ صفدر اکرم کے قتل میں ملوث ہو سکتا تھا، لہٰذا میں آج صفدر کو تھانے بلا کر پوچھ گچھ کرنے والا تھا کہ تم نے یہ نئی انکشاف انگیز رپورٹ دے دی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ صفدر اور نوید آپس میں ملے ہوئے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اگر نرگس اور اکرم کے قتل میں انہی دونوں کا ہاتھ ہے تو پھر صرف صفدر ہی کو نہیں بلکہ نوید کو بھی تھانے بلا کر تفتیش کی چکی میں ڈالنا چاہیے۔ نہیں، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، انہیں تھانے ضرور لایا جائے گا، مگر آلہ قتل کی برآمدگی کے بعد کیا ان دونوں میں کوئی دوستی یاری بھی ہے؟ ضرور ہوگی ملک صاحب، عباس علی بڑے اعتماد سے بولا، ورنہ آدھی رات کو وہ بیری والے کھو پر گلی ڈنڈا تو نہیں کھیل رہے تھے؟ تم ٹھیک کہتے ہو عباس، میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ نرگس اور اکرم کے قتل کا کیس حل ہونے کے قریب ہے۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت ان دونوں کو گرفت میں لے کر دریا کی طرف جانا چاہیے۔ کانسٹیبل عباس نے فوراً میرے خیال کی تائید کر دی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے بعد میں اور کانسٹیبل عباس علی پوری تیاری کے ساتھ نکلے اور نہایت ہوشیاری کے ساتھ ہم نے یکے بعد دیگرے صفدر اور نوید کو پکڑ لیا۔ پہلے میں نے انہیں باقاعدہ گرفتار کر کے ہتھکڑی نہیں لگائی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کر دیا۔ صفدر کی صحت کو گئی گزری کہنا ہی مناسب تھا، تاہم نوید خاصا پھرتیلا ثابت ہوا۔ جب میں انہیں گاؤں سے پکڑ کر دریا کی طرف لے جا رہا تھا تو نوید نے ایک پہلوانی داؤ مار کر کانسٹیبل کی گرفت سے خود کو آزاد کروا لیا تھا۔ نہ صرف آزاد کروا لیا تھا بلکہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش بھی کی تھی، تاہم میں نے بروقت کارروائی کر کے اسے قابو کر لیا تھا۔ اب دونوں کو ہتھکڑی پہنانا لازمی ٹھہرا تھا۔ میں نے دونوں کے ایک ایک ہاتھ کو آہنی زیور سے آراستہ کرنے کے بعد زنجیر کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر انہیں دھکیلتے کھینچتے ہوئے ہم دریا کے اس کنارے پر پہنچ گئے جہاں کی نشاندہی عباس علی نے کی تھی۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا کہ نوید کبڈی کا بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ وہ دونوں راستے بھر بڑے پریشان رہے تھے۔ ان کی کیفیت کو دیکھ کر مجھے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ نرگس اور اکرم کے قتل سے ان کا گہرا تعلق ہے، ورنہ وہ یوں حواس باختہ ہو کر بھاگنے کی کوشش نہ کرتے۔ جب ہم مطلوبہ مقام پر پہنچے تو میں نے دریا کی زمین کی جانب
इशारा करते हुए खासे जारहाना अंदाज में नवेद से पूछा। इस जगह को पहचानते हो? नहीं, वो बौखलाहट आमेज अंदाज में बोला। यहाँ क्या है? आप हमें इधर क्यों लेकर आए हैं? एक खतरनाक मगरमच्छ दरिया में से निकलकर इस जमीन के अंदर घुस गया है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम इसे खोद कर बाहर निकालोगे। हमारे साथ ही गांव के कई अफराद भी मतलूबा मकाम पर पहुंच गए थे और हमारा तमाशा देख रहे थे। इन लोगों में यकीनन जलालुद्दीन कुम्हार और शौकत अली शामिल नहीं थे, वरना वो मुझसे ज़रूर सवाल करते कि मैं इनके बेटों के साथ कौन सा खेल खेल रहा हूँ। नवेद ने मेरी बात के जवाब में उखड़े हुए लहजे में कहा, मैं क्यों खोदूंगा मगरमच्छ को? मेरा इससे क्या ताल्लुक है? जब दफन कर रहे थे उस वक्त ताल्लुक याद नहीं आया था? मैंने कड़कदार लहजे में कहा। चलो खोदो इसे, ज़मीन को और सबको निकाल कर दिखाओ। पिछली रात तुमने यहाँ क्या दबाया था? इसके चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। अब तक वो महज इसलिए अकड़ रहा था कि शायद किसी हीले बहाने से इसकी जान छूट जाए, लेकिन अब तो इसकी जान पर बनाई थी। जब कोई जाए फरार बाकी ना रही तो इसे बहालत मजबूरी मेरे हुक्म की तामील करना पड़ी। जल्द ही इसने दरिया की नरम और गीली ज़मीन में से आलाए कत्ल यानी तेज़ फल वाली एक खतरनाक कुल्हाड़ी बरामद कर ली। जब मैंने इसके जुर्म का जिक्र किया तो वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा, लेकिन मैं इसके चक्कर में आने वाला नहीं था। कांस्टेबल अब्बास अली ने मुझे जो रिपोर्ट दी थी वो नवेद और सफदर को फिट करने के लिए काफ़ी थी। आलाए कत्ल की दस्तयाबी के बाद मेरा काम नहायत ही आसान हो गया। मुझे और किसी सबूत की ज़रूरत नहीं थी। मैंने चाय बकुआ पर ही नवेद की अच्छी खासी धुनाई कर दी। जल्दी इसका बाप भी वहाँ पहुँच गया। शौकत अली ने अपने बेटे के बचाव के लिए मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी एक न सुनी और नवेद और सफदर को खींचते हुए थाने ले आया। इस रात मैंने इन दोनों को हवालात में रखा और तफ्तीश का अमल भी साथ साथ जारी रहा। सफदर, जैसा कि इसकी सेहत ही से जाहिर होता था, तफ्तीश का मज़ा चखने में नाकाम रहा और इब्तिदाई मरहले पर ही उसने ज़बान खोल दी। इसके इकबाल के बाद नवेद के इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। थोड़ी छितरोल के बाद वो भी पटरी पर आ गया और इसने नरगिस और अकरम के बहीमाना कत्ल का इकरार कर लिया। मैंने दोनों का इकबाली बयान नोट कर लिया। वाक़यात के मुताबिक नवीद और सफदर में गहरी दोस्ती थी और दोनों मुख्तलिफ औकात में नरगिस और अकरम की वजह से जिल्लत उठा चुके थे। एक मौके पर जब नवेद ने नरगिस से ज़्यादा ही फ्री होने की कोशिश की तो नरगिस ने इसके मुंह पर थूक दिया था। वो अपनी बेइज्जती को दिल में रखे किसी सुनहरी मौके की ताक में था। दूसरा वाक़या सफदर के साथ पेश आया जब नरगिस की वजह से अकरम ने मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया था। दोनों दोस्तों ने अपनी हसीमत का इंतकाम लेने के लिए नरगिस और अकरम को इबरतनाक अंजाम से दो चार करने का मंसूबा बना लिया। चंद रोज़ तक उन्होंने नहायत एहतियात के साथ नरगिस और अकरम के मेल मिलाप का जायज़ा लिया और ये जानने में कामयाब हो गए कि वो रात की तारीकी में खेतों में बने हुए कमरे में मुलाकात करते हैं। चुनाचे वकुआ की रात उन्होंने कार्रवाई का फैसला किया और जब नरगिस और अकरम राज़ो नियाज में मसरूफ़ थे तो नवेद ने कुल्हाड़ी के पेदर पे वार करके इन्हें मौत की नींद सुला दिया। सफदर इतना हिम्मत वाला नहीं था कि इस खूनी मिशन में वो नवेद का साथ देता। वो कमरे से थोड़े फासले पर खेतों में मौजूद था। दोहरे कत्ल की इस वारदात का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नवेद ही था। जब नवेद को महसूस हुआ कि मैंने मज़कूरा कमरे को तफ्तीश का खुसूसी निशाना बना रखा है तो इसे फिक्र हुई कि कहीं कुल्हाड़ी मेरे हाथ ना लग जाए। कत्ल की वारदात के बाद कुल्हाड़ी को उसने कमरे की छत की कड़ियों में छुपा दिया था। वो कुल्हाड़ी को कमरे से निकालते हुए हमारी नज़र में आ गया और इस तरह एक खौफनाक खेल अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। अदालत ने नवेद को उम्र कैद और सफदर को 5 साल की सज़ा सुनाई थी।